کون سی طاقت تھی؟ وہ عورت 13 سال کی ہجرت کے یعنی مکی زندگی کے بعد میں جب ہجرت کا موقع آیا اور قدم مبارک جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں پڑے تو سب سے پہلے مسجد بنائی. آج مدینہ طیبہ میں جو مسجد ہے ویسی مسجد نہیں بنا سکے. اگر بنانے جاتے ہیں تمہارے بادشاہوں کی طرح تو 50 برس نکل جاتے ہیں, وہ بھی ایسے نہیں بن پائے. حضرت نے محراب بنا دی, ممبر قائم کر دیا, مصلی قائم کر دیا, نماز کا ڈیزائن چوکٹ اس کا اسٹرکچر سانچہ ڈھانچہ کھڑا کر دیا. اور ایک خاص چیز جس کو میں بہنوں کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتا ہوں کہ ایک باب النساء بنایا. ہندوستانی مسلمانوں نے مسجد میں باب النساء کو تالا لگا دیا. بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا, تالا لگا دیا. اس لیے کہ تالے کو آج کھولنے جائیں گے تو پھر ہزاروں فتنے ہوں. ہمارے درس قرآن میں قدسیہ بیگم ہے ہماری ورکر, بھوپال کے کسی شاہی خاندان کی بیٹی ہے اور کسی بڑے سرکاری افسر کی بیوی بھی. وہ کہیں گے مولانا میں تو مسجد جا کے نماز پڑھوں. میں نے کہا ذرا صبر کیجئے, میرے پہ بھی رحم کیجئے, لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. آپ جاتی ہیں مسجد میں نماز پڑھتی, کوئی مائی کا لال روک لے میرے کو, کوئی روک لے, کوئی نہیں روک سکتا, سب ڈرتے ہیں. میں نے ان کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ابھی مت کیجئے, اس لیے کہ باب النساء کھولے ہم نے. جو عورتیں ایسی بن ٹھن کے مسجد میں آئیں گی کہ پھر نیا فتنہ ہوگا, پھر اس کو بند کرنا پڑے گا ہمارا. لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ آپ نے باب النساء بند کر کے 99.9 علم دین عورتوں کو اوپر بند کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اسی دروازے سے مومن بہنیں داخل ہوتی تھی اور اسی دروازے سے نکل, آج تک وہ دروازہ وہی ہے. کیا حرم شریف میں دونوں جگہ حرمین شریفین میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر عورتوں کی جماعت کھڑی ہوتی, پڑھتے نہیں پڑھتے نماز جماعت. آپ نے جب بند کر دیا یہ دروازہ بند ہو. میں نے خود حدیث شریف میں پڑھا ہے, نہ پڑھا ہو تو ان سے پوچھ لیجئے جا کر کے, نہ ملے کہ کچھ خاتون آئی وہ کہنے لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عیدین کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے. بعض ایام عورتوں کو اوپر ایسے ہوتے ہیں کہ نماز میں شریک نہیں ہو سکتی, تو کیا کریں؟ فرمایا مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جا. اتنی تاکید تھی, لیکن آپ نے عورت کو قرآن اور حدیث میں آنے نہیں دیا, مسجد سے اس کو غیر متعلق کر دیا. اب وہ بیچاری مزاروں کے اوپر گانا بجا رہی, ڈھول پیٹ رہی ہو, کیا کرے گی, کیا چیز. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کہ اب اپنے اس ماضی کی طرف آؤ اور گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھو. تم قرآن مجید نے تمہارے نام پیغام جاری کیا, فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. اے مومن خواتین تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے, اس کو اپنے چرچے میں لاؤ. تمہیں قرآن شریف پڑھنا چاہیے. لیکن تمہارے گھر میں گھر والا, بچے, داماد, بہو, بیٹے کوئی قرآن شریف نہیں پڑھتا ترجمے اور معنی کے ساتھ میں, تو بات بنے گی کیسے؟ اس لیے چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے گھر میں ایک مجلس بنائیے, کچھ بھی نام رکھ لیجئے اس کو جو آپ کو پسند ہو, اور ایک رکوع قرآن شریف کا پڑھیے. 558 رکوع ہیں قرآن شریف میں. 1.5 سال میں آپ کے دماغ میں قرآن کا پھیرا پڑ جائے, اور آپ کے عقیدے میں جو فساد ہے قرآن مجید کو نہ جاننے کے سبب میں, وہ سارا فساد گھر بیٹھے دور کر لیں گے. اور ان بچوں کے ہاتھ میں قرآن شریف دیجئے. قرآن شریف ہاتھ میں لینے کے بعد میں وہ عصری تعلیم کے اندر جب جم کرے گا تو پورا مومن ہوگا, اور وہ کتاب و سنت کی نمائندگی کرے گا. یہ جو عصری تعلیم میں جو لوگ حصہ نہیں لے پا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمارے تعلق کے کمزور ہونے کی بنا پر, معلومات کے اعتبار سے کمزور ہونے کی بنا پر اب دوسرے علوم میں بھی ہمارا جی نہیں لگتا. عصری علوم کا میں انکار نہیں کرتا, لیکن میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید آپ کے پاس میں ہوگا تو انشاءاللہ ایک ایسی ماسٹر کی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اللہ کے نام پر کہتا ہوں جس تالے پہ لگا ہوا تالا کھل جائے گا. قرآن شریف چاہیے تمہارا, چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہو, ستارے اور سیاروں کی گردش ہو, سورج و چاند کی پریکرما ہو, رات اور دن کا آنا جانا ہو, یا ادویات کا علم ہو, یا انبیاء اور مرسلین کی تاریخ ہو, یا زمین و آسمان کے ٹوٹنے کی اور سمندروں کے جل جانے کی اور مردوں کے قبروں سے کھڑے ہونے کی داستانیں ہو, اور عزت صوف و نشرت جب نام عمل کھولا جائے گا, یہ ساری تفصیلات لوگوں کو قرآن مجید سے معلوم ہوگی. بہت وقت ہو گیا, میں اب آپ سے تھوڑی دیر میں کہتے ہوئے ودا ہو جاؤں گا کہ لائبریری کا ہمارے پرویز صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جو انتظام کیا, اللہ تعالیٰ اس ابتدائی منزل میں ان کو ایسی کامیابی دے کہ بڑی اچھی لائبریری بنا, مفید کتابیں رکھے, کتابوں کا سلیکشن بھی صحیح ہونا چاہیے, اس کا بھی خیال رکھیں. اس شمع کے رسالے پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے تم کو, اور یہ فلمی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت براہ راست کتاب و سنت کا علم ہو, اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے موجودہ علوم ہیں ان علوم کے اندر بھی تم, میں نہیں کہتا قوموں کا مقابلہ کرو, لیکن دوڑ کے اندر حصہ لو, ان سے آگے نکل کے بتاؤ. جبکہ ایک زمانے کے اندر تم دنیا میں علم کے امام رہے, اور تم سے دنیا علم سیکھنے کے لیے آتی تھی. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 1857 کی لڑائی کے بعد میں مسلمان عالموں نے بہت صحیح فیصلہ کیا کہ اب اگر انگریزوں سے 2 ہاتھ کرتے ہیں تو فنا ہو جائیں. علم کا چراغ کون جلائے؟ انہوں نے بہتر فیصلہ کیا کہ جو سادھن ہمارے پاس ہے وہ اسی کام استعمال کریں گے. کوئی چراغ بتی لے کے بیٹھ گیا, کوئی جھاڑ کے نیچے قرآن شریف لے کے بیٹھ گیا, کوئی بخاری شریف لے کے بیٹھ گیا, کوئی بچوں کو لے کے بیٹھ گیا, کوئی الف ب پڑھانے لگ گیا, اور الحمدللہ دیوبند اور سہارنپور اور ندوہ
اور بڑے بڑے ادارے. آج 7 لاکھ مدرسے ہیں ہمارے ہندوستان.